کلاکار ہیں ان کو اور آپ کو دونوں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اب آپ چونکہ زبانی امتحان کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میرا بھی ویسے تو محترم یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے تحقیقی مطالعے سے متعلق کچھ سوالات پوچھوں. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی تحقیقی مطالعہ حرف آخر نہیں ہوتا. آپ نے کام کا آغاز کیا ہے اور امیدوار کی ہیں آنے والی موقعین کے لیے، تو انشاءاللہ اس پر اور کام ہوگا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا حرف آخر کام نہیں. جی سر. تحقیق کی ہے آپ نے، یہ اسے حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے. جی سر. دوسری چیز، چونکہ یہ امتحان ہے، زبانی امتحان ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے، اس پی ایچ ڈی ورک کا ایک حصہ ہے. یہ آخری مرحلہ ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے. جی سر. جو معلومات آپ نے حاصل کی ہے اسی کو آپ کو ہم تک پہنچانا ہے. ہم سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ جوابات کی شکل میں ہم تک معلومات کو منتقل کریں. اسی لیے آپ کو گھبرانے کی جتنا ضرورت ہے. جی سر، کوشش کریں گے. قاضی عبدالستار کے تعلق سے آپ نے جو مقالہ لکھا ہے، جی سر، یہ جو عنوان آپ نے کیا ہے، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیا آپ نے کسی کی تحریک سے اسے اختیار کیا ہے یا خود اپنی ذات سے اسے چنا ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں. سر اصل میں میرا جو ایم کا موضوع تھا وہ خدیجہ مصدوق کے ناولوں میں تقسیم برصغیر کا المیہ تھا. تو اس کے بعد یقینی بات ہے کہ میں برصغیر کے حوالے سے یعنی تقسیم کے حوالے سے ہی کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اتفاقاً یعنی یہ ڈیلیبریٹ میں نے یہ موضوع نہیں لیا ہے. اصل میں اتفاقی طور پر جب ڈی آر سی میٹنگ میں موضوعات کی چھان بین ہونا شروع ہوئی تو وہاں پر جو میرا پیش کردہ ٹاپک تھا اس کو رد کیا گیا. پھر مجھے یہ ٹاپک لینا پڑا اور میں نے حد الامکان کوشش کی ہے کہ میں اس ٹاپک کے ساتھ، حالانکہ میں ایم فل میں پہلے لسانیات پہ کام کرنا چاہتا تھا. میں نے پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب کو بھی کہا تھا کہ مجھے لسانیات کے حوالے سے کوئی ٹاپک دیجیے، لیکن انہوں نے اس وقت انکار کیا تھا. تو پھر پی ایچ ڈی میں مجھے یہ اتفاقاً یہ ٹاپک نصیب ہوا اور میں نے اس کو اپرچونٹی جان کر ہی یہ جو تھیسس لکھی ہے اسی حوالے سے، یعنی یہ میرا ڈیلیبریٹ ٹاپک نہیں تھا سر. جی 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 سر. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ قاضی عبدالستار کے جملہ کتنے ناول آپ کے مطالعے میں آئے سر؟ جی سر، ان کے یوں تو تاریخی ناولوں کی اگر بات کی جائے تو تاریخی ناول 4 ہیں. اس کے بغیر معاشرتی ناولوں میں 4 کی تعداد سے زائد ہیں. شب گزیدہ، غبار شب، وہ بھی ہے. البتہ میں نے اس کا ذکر یہاں پر چونکہ ناولٹ کے زمرے میں آتا ہے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. قریباً 10 ناول ہے. میں نے 8 ناولوں کا ذکر اپنی تھیسس میں کیا ہے. ان میں سے تاریخی ناولوں میں پہلے آتا ہے غالب، دوسرا ہے صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، دارا شکوہ، یہ تاریخی 4 ناول ہیں. اس کے بعد ہے تاج السلطان، حضرت جان، شب گزیدہ. ان ناولوں پہ میں نے جی سر. جی سر. اچھی بات ہے، بڑی اچھے جوابات آپ دے رہے ہیں اور آپ کی پیشکش بھی بڑی عمدہ تھی. بہت شکریہ سر. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی عبدالستار کے یہاں کوئی ایک متعینہ اسلوب ہے یا بہت سارے اسلوب آپ کو دیکھنے میں ملے؟ آپ نے مطالعہ کیا ہے جی سر. جی سر. تو صرف ایک اسلوب تک وہ محدود رہے ہیں یا بہت سارے اسلوب کا انہوں نے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ناولوں کو لکھا ہے؟ جی سر، میں کیونکہ تعمیراتی شاخ سے تعلق رکھتے اسلوبیاتی مطالعہ
جی تو سر آپ یہ بتائیے کہ کس طرح کے اسلوب یہاں ملتے ہیں؟ جی سر اصل میں نے ماحصل میں بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ قاضی عبدالستار جو ہے وہ ان چند ناول نگاروں میں ہیں جو متضاد اسالیب پہ یکساں دسترس رکھتے تھے. ان کے جب ہم تاریخی ناول پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک الگ اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے. ان کے جب ہم معاشرتی ناول پڑھتے ہیں تو ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک الگ قسم کا ہمیں اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی عبدالستار کے یہاں کوئی ایک مخصوص اسلوب نہیں ہے. ان کے یہاں ہمیں مختلف ناولوں میں مختلف اسالیب بیان دیکھنے کو ملتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر حضرت جان کی بات کریں گے تو وہاں پر ان کا استعاراتی اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے. جب ہم ان کے تاریخی ناول پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈفرینٹ قسم کا اسلوب، اس میں تشبیہات ہیں، ان میں بھی استعارات تشبیہات ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں اساطیر کا بھی تھوڑا بہت ذکر دیکھنے کو ملتا ہے. تو جب ہم دارالشکوہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں طنزیہ اسلوب دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ناول ہیں ان میں مختلف اسالیب بیان کا استعمال ہوا ہے. کوئی ایک مخصوص اسلوب ان کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. یہ آپ کو اس کا اعتراف آپ نے کیا کہ بہت سارے اسلوب ان کے یہاں ملتے ہیں، تو پھر ان کی پہچان کیسے ہوگی کہ وہ ایک متعینہ اسلوب یا مخصوص اسلوب سے پہچانے جاتے ہیں؟ کوئی بھی رائٹر یا تخلیقکار یا ناول نگار اپنے ایک مخصوص اسلوب سے پہچانا جاتا ہے. جیسے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ایک ناول نگار ہے تو ان کی ایک علیحدہ اسلوب کے اعتبار سے، جی سر، اسلوب کے حوالے سے ان کی پہچان کیسے ہوگی جب اتنے سارے اسلوب ان کے یہاں ملتے ہیں؟ جی سر، تو اس کیسے پہچان کیسے ہوگی ہے؟ جی آپ نے کام کیا ہے. جی سر آپ کی بات وجہ ہے. اصول و ضوابط کی بنیاد پر ہی ہم کسی شخص کو کامیاب قرار دیتے ہیں یا ناکام قرار دیتے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری فن کی بات ہے، یہاں پر پہلے تو کوئی مخصوص کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ فلاں اسلوب میں لکھیں گے تو آپ کامیاب قرار پائیں گے اور فلاں نہیں لکھیں گے تو اس میں. یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قاضی عبدالستار کی خاص بات یہی ہے جو ان کو امتیازی حیثیت دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں سے الگ مختلف اسالیب میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ صرف ایک ہی اسلوب میں یعنی ملکہ نہیں رکھتے بلکہ متضاد اسالیب پر وہ یکساں دسترس رکھتے ہیں. یہ ان کی ہی سر کیپیسٹی ہے. باقی جو ہمارے ہاں ادبا ملتے ہیں، سپوز قاضی قرۃ العین حیدر، ان کے ہاں ہمیں ایک مخصوص اسلوب ملتا ہے. اسی طریقے سے پریم چند کا ایک مخصوص اسلوب ہے. یا باقی ادبا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کا جو امتیازی پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا متضاد اسالیب پہ جو دسترس ہے یعنی یکساں دسترس ہے. میرے خیال میں یہ ان کی امتیازی حیثیت صلاحیت ہے، کیونکہ یہ دوسرا کوئی ادیب ایسے ہر کسی اسلوب میں تباہ آزمائی کر کے اپنا نام پیدا نہیں کر سکتا ہے. اب ٹھیک ہے، میں ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا. جی سر، جب آپ نے کہا کہ متضاد اسلوب پر دسترس حاصل ہے، تو ان میں بھی آپ چونکہ آپ کے مطالعے میں چیزیں آئی ہیں، ناول آئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ اسالیب پر دسترس رکھتے ہیں. جی سر، اور چونکہ ناول آپ کے مطالعے میں آئے ہیں تو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ جی سر، جو اسلوب آپ کو پسند آیا ان کا وہ کون سا ہے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی سر، ذاتی طور پر ذاتی طور سر، ذاتی طور پر اگر میں تنقید نگار ہوتا تو شاید بول دیتا، لیکن پھر بھی جہاں تک میرا آبزرویشن رہا، مجھے جو اسلوب سب سے اچھا لگا، پہلے تو میں میم کو بار بار یہ کہتا تھا کہ مجھے ان کے تاریخی ناول بہت یعنی پیچیدہ لگے، اور ان میں مجھے پہلی جو بات کی یعنی پہلا ریویژن میں نے ان ناولوں کا کیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو مجھے جو پہلا آسان یعنی اسلوب کے حوالے سے میں موضوع کی بات نہیں کروں گا. حضرت جان کو میں اسلوب کے حوالے سے ان کا سادہ سلیس اسلوب ہے، اس میں
मौजू के बगैर मुझे उनका जो उसलूब उसमें वो सादा आसान लगा। अलबत्ता ओवरऑल जो उनके असालीब हैं तारीख़ी नावलों में वो भी बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे मैं तनकीद निगार नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि काबिल मुताला है। वो कारी को दावत देते हैं कि यानी क्योंकि उनकी इनफरादियत उसी वजह से है, तो इसीलिए वो काबिल मुताला नावल हैं। सर मुझे ये हज़रत जान का उसलूब अच्छा लगा, सलीस है, सादा है। जी सर। अच्छा, आपने बहुत सारे असालीब का तज़किरा किया, खतीबाना उसलूब, सलीस उसलूब, मावराई उसलूब, तंज़िया उसलूब, अनानियती उसलूब। ये मावराई उसलूब क्या है, ये मैं जानना चाहूँ सर। मावरा जी सर, आपकी बात सही है। मावरा हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ज़हनो तख़य्युल से बईद हो, यानी जिसकी गिरफ्त ज़हन ना करे। जी सर, मावराई उसलूब वो उसलूब होता है जो मावराई उसलूब आपने कहा, तो जरा सा मेरे इल्म में ये चीज़ आई, मावराई उसलूब क्या है? मावराई उसलूब की इनके पर कोई सर मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता, अलबत्ता इतना बता सकता हूँ कि मावरा हम कहते हैं जो ज़हन व अक़ल से बईद हो। तो क्योंकि वो तख़य्युल में कभी कभी इतना आगे जाते हैं, तो फिर वहाँ पर वो तख़य्युली सतह पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं जो कि हक़ाइक़ से बईद होती है। मैं इतना ही जानना चाहूँगा। बस मैं यही जानना चाहूँ, कुछ नहीं बस। तो इसके अलावा अनानियती उसलूब का भी आपने तज़किरा। जी सर, अनानियती उसलूब, ये बात ज़रूर है कि आपने अपने मक़ाले में लिखा भी है कि अब्दुल सत्तार साहब ज़ाती तौर पर अनानियत पसंद वाक़ई हुए। जी सर। तो ये अनानियती उसलूब का उनके यहाँ कुछ इशारे और कुछ अक्स मिलता है? जी सर। सर जब मैं डायरेक्ट काजी अब्दुल सत्तार पे नहीं आऊँगा, जब हम कुर्रतुल ऐन हैदर या हर कोई जो मुसन्निफ़ होता है, अदीब होता है, उनके जो फनपारे होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा थोड़ा धुंधला अक्स तहरीर में नज़र आता है। अलबत्ता काजी अब्दुल सत्तार साहब के जहाँ तक नावलों की बात है, तो मैंने जब ताजुल सुल्तान नावल पढ़ा तो मुझे बराह रास्त वो उनकी अपनी ज़िंदगी पे ही, जब मैंने अपने सुपरवाइज़र से सुना, अपने डीन सर से सुना उनके बारे में, तो मुझे डायरेक्ट उनकी जो बायोग्राफी है वो मुझे बराह रास्त ताजुल सुल्तान नावल में देखने को मिला। जी सर, ताजुल सुल्तान खुसूसी तौर पर अनानियती उसलूब की एक नज़ीर है, मिसाल है सर, उस हवाले से, अनानियती उसलूब के हवाले से। आपने ये भी कहा कि उन्होंने किसी की तक़लीद नहीं की, किसी की तक़लीद से बाज रहे हमेशा। जी सर। आपने किसी की तक़लीद नहीं की, आपने कहा, और आप अभी अपने मक़ाले की पेशकश के वक्त भी आपने कहा, काज़ी अब्दुल सत्तार की नुमायाँ ख़ुसूसियत की इनफरादियत और उसके की दिलावीज़ी है, और वो हमेशा दूसरों की तक़लीद से गुरेज करते रहे। जी सर। दूसरी सांस में आप ये कहते हैं कि काज़ी अब्दुल सत्तार मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उसलूब को वो दारुल शिकों में समो लेते हैं। जी सर। जब आप कहते हैं एक तरफ तकलीद नहीं करते हैं, वो तकलीद से गुरेज किया, दूसरी तरफ दूसरी सांस में आप कहते हैं कि दारुल शिकों में उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उसलूब को समझ लेते हैं। जी सर। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। और इसी तरह प्रेमचंद के उसलूब को उन्होंने शब्द गुज़ीदा में सर जब मैं ये कहता हूँ, जब मैंने ये बात कही कि वो किसी की तकलीद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम ये नहीं कहा कि वो किसी की यानी उनका तशबीहतन हम किसी के साथ तशबीह नहीं दे सकते, या गैर शऊरी तौर पर वो किसी को फॉलो तो नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन गैर शऊरी तौर पर उनका मुमासिल हो सकता है किसी, मिसाल के तौर पर। जी सर। उस तरह के जुमले अगर आप उसमें ले आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि आपने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं उससे मुझे ये लेना पड़ा कि वो एक तरफ गुरेज करते हैं, तकलीद किसी की नहीं करते, और फिर दूसरी सांस में कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद
کے اسلوب کو انہوں نے دارالشکوں میں سمجھ لیا. تو اس طرح سے ذرا صاحب کو اپنے الفاظ میں تبدیلی احتیاط. جی سر احتیاط برت سکتے ہیں. احتیاط کریں. یہ کہ کل یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر آپ ہی کے اسٹیٹمنٹ نظر تضاد آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. جی سر صحیح بات کی آپ نے. یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. شکریہ سر. ذرا سا جی جی. اس کے علاوہ ایک آخری سوال. جی سر. کویب صاحب. جی سر. آپ نے لکھا ہے کہ قاضی صاحب اپنی زود فہمی اور طرز تخاطب کی بنا پر اردو کے دوسرے پریم چند کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو یہ کسی کا قول ہے یا آپ کا اپنا نظریہ؟ سر یہ میرا اپنا نظریہ نہیں ہے. میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا. اصل میں ان کو ہمارے سامنے معزز دین صاحب ہیں. انہوں نے بھی ان کے ناولوں پہ کام کیا ہے. ان کے ہر کسی پہلو پہ کام کیا ہے. میں نے اصل میں ان سے ہی کتاب میں پڑھا ہے تو اسی لیے میں نے بھی وہیں سے آئین عوام ایام میں سر ڈائریکٹ حوالہ تو میرے سامنے ہے براہ راست. سر متفق ہونے کی جہاں تک بات ہے تو سر مجھے جہاں تک ذاتی طور پر یہ لگا کہ قاضی عبدالستار صاحب جو ہے انہوں نے قرۃ العین حیدر و پریم چند کے درمیان برج کا کام کیا ہے, پل کا کام کیا ہے. جہاں ان کے ناولوں میں ہائر کلاسز کی بات ہوتی ہے, اعلیٰ طبقات کی بات ہوتی ہے, تو وہاں پر نچلے طبقات کی نظیر بھی یعنی پیش وہاں منظر کشی بھی ملتی ہے ان کے ناولوں میں. تو مجھے لگتا ہے وہ برج کا کام کرتے ہیں ہائر کلاس اور لوور کلاس کے درمیان. سر یہ میری ذاتی رائے ہے. میں کوئی تنقید نگار تو نہیں ہوں لیکن جہاں تک میں نے پڑھا. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ الہ آباد یونیورسٹی میں ایک دیے گئے استقبالیہ میں ہندی کے ایک بڑے ادیب تھے جن کا نام تھا جو گزر چکے ہیں, بابا ناگرجن. ہندی کے بڑے ادیب ہیں. تو بابا ناگرجن نے ایک محفل میں الہ آباد میں وہاں پہ قاضی عبدالستار موجود تھے اور بابا ناگرجن نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ قاضی عبدالستار کو اردو کا دوسرا پریم چند کہنا چاہیے. یہ بابا ناگرجن کا اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا اچھا چلیے ذرا نوٹ کر لیجیے. بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے. چلیے بہت مجموعی طور پر آج کا یہ ویبا بہت ہی اچھا لگا مجھے, بہت ہی کامیاب ویبا. ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ڈاکٹر غیاث الدین صاحب آپ کا ویبا بہت ہی کامیاب رہا. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آپ کے نگران کار کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور ڈین صاحب جو میرے بہت ہی گہرے دوست ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی نگرانی میں, آپ کی سرکردگی میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اور تمام شعبے کے اساتذہ کو اور خود شعبے کے جتنے طلباء طالبات ہیں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے, یہ مدد ہے ان کے لیے. ایک ویبا کس طرح دیا جاتا ہے, ویبا کس طرح دیا جاتا ہے, کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. یہ وہ آپ کے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہے. جی سر یہ آخری موقع ہوتا ہے. جی میں نے بولا سر یہ آخری موقع ہوتا ہے, یہاں پر جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں ان کو مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ سر. اس کے علاوہ بھی جو ہے آج کی جو صورتحال ہے تحقیقی میدان میں, تو اس کے لیے بھی ضروری ویبا اتنا ضروری ہوتا ہے. جب تک ویبا آپ منعقد نہیں کریں گے اس وقت تک ریسرچ اسکالر کی قابلیت کا اندازہ نہیں. اگر آپ نے مقالہ صحیح معنوں میں لکھا ہے تو اس کی جانچ, یہی ایک پلیٹ فارم ہے ویبا کا جس سے آپ کی جانچ ہوتی ہے. جب آپ نے لکھا ہے, آپ نے مطالعہ کیا ہے, آپ نے خود لکھا ہے, تو یقیناً آپ کی طرح لوگ دوسرے بھی بولیں گے, جوابات دیں گے, ڈٹ کے دیں گے جوابات. بعض ایک دو تین ویبا میں میں نے دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو کہ کینڈیڈیٹس کم بولتے ہیں اور نگراں کار زیادہ بولتے ہیں. اب یہاں تو نگراں کار کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, بس منظر میں بھی نظر نہیں آ رہے. سب موجود ہیں جی. اور ڈاکٹر صاحب جب وہ بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر سب ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو موقع نہیں دیا ہے. جی
جی جی میں سر آپ خیریت سے ہیں؟ سے مل چکا ہوں، وہ آئی تھی میرے اشارہ آئی سر تھی، ہمیں مدراس میں آپ سے ملاقات. جی جو جبین صاحبہ جی سر. جی آپ کچھ تو بولیے تو. سر ہاں ابھی شعبہ صدر یہ صدر شعبہ کی اجازت ہوگی تو سر میں بولوں گی. نہیں ہم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کچھ کہہ دیں. سر بہت اچھا لگا، بلکہ اب تو اکثر جو وائبا ہوتے ہیں ایکسپرٹ کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بس ہاں جی آپ کی تھیسس ملی، یہ رپورٹ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک دے دیں گے، آپ کو تفویض کی جاتی ہے. مگر سر جس طرح آپ نے ایک اچھی روایت قائم کیا، اس روایت کو سر زندہ رکھا کہ بالکل وائبا ہونا چاہیے، وہ تک اسکالر کی جانچ ہونی چاہیے. سر اس کے لیے بھی سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر میں تاکہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے آج اس وائبا کو کامیاب بنایا، اور میرے ریسرچ اسکالر کا بہت ہی تنظیم اور محنت کے ساتھ سر انہوں نے اس موضوع پر کام کیا. یعنی صحیح کہا کہ موضوع ان کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کو بہت اصرار کیا کہ آپ اس موضوع پر کام. آپ سر سن رہے ہیں؟ جی 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 بلکہ یہ سر میرا اصرار تھا ان کو اس موضوع پر کام کیجیے، کیونکہ روایتی جو موضوعات ہیں، روایتی جو کام ہوتے ہیں، اس سے اردو ادب کو کوئی فائدہ پہنچتا. یہ تحقیق جتنے بھی مشکل مراحل جو میرا اسکالر ہے، جتنے بھی مشکل مراحل سے اس کو گزرنا پڑا، یہ بڑی ہمت کے ساتھ، بہت ہی حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان مراحل کو طے کیا، ہمت نہیں ہاری، اور آج سر نتائج ہم سب کے سامنے ہیں. ان کو ڈگری تفویض ہوئی اور بہت ہی عزت و شان کے ساتھ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. مبارک ہو ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ عموماً وائوا جو ہے واہ واہ ہوتا ہے. ہاں جی وائوا میں واہ واہ ہوتی ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ صحیح معنوں میں آپ نے نشستند گفتند و برخاست، یہاں وہ چیز نہیں ہے. پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ نے وائوا منعقد کیا ہے، اور پورے ڈٹ کر کے جوابات شعیب صاحب نے بھی دیے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہی ماحول، صحیح ماحول، ایسا ہی ہوتا ہے وائوا. اسی کو وائوا کہتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو تمام اساتذہ کو، تمام طلباء و طالبات کو، اسکالرس کو میری طرف سے دلی مبارکباد. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ کی اس کے ساتھ ہی میں شعبہ اردو کے جو ہمارے تمام ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آف لائن اور آن لائن اس وائوا میں شامل رہے. ریسرچ اسکالرس کا شکریہ اس لیے کہ انہوں نے ایک اور دوسرا پروگرام تھا، وہاں سے بھی وقت نکال کر کے یہاں پہ حاضر رہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس مقالے کی نگراں ڈاکٹر نصرت جبی صاحبہ، ہمارے پاس میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عزیز صاحب، اور دوسرے ہمارے جو فیکلٹیز ہیں ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ اس تشفی بخش وائبا بوسی کے بعد یہ کمیٹی یونیورسٹی کے تمام ذمہ داران جو اس وائبا سے منسلک ہیں ان سے درخواست کرتی ہے کہ آج کے اس وائبا بوسی کے بعد شعیب احمد وانی کو ڈاکٹر کی ڈگری تفویض کرے. اس کے ساتھ ہی تمام حضرات کا شکریہ، بے حد شکریہ. اور یہیں پر یہ محفل ختم ہوتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ.